السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے آج ہم نے تفسیر القرآن کلاس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی منزل تک پہنچائے، آمین۔ اور اس کی منزل کیا ہے؟ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے مکمل کرنا۔ عمل کرنا تو کبھی مکمل نہیں ہوتا، وہ تو جب تک ہماری زندگی ہے ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہم انشاءاللہ ضرور مکمل کریں گے قرآن پاک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوگی میری کہ ہم چند ایک کتابیں بھی پڑھیں تاکہ جو قرآن کی تفسیر ہے وہ ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے۔ اسی لیے آج میں نے آپ کے سامنے کتاب التوحید شیئر کی ہے، کتاب التوحید، کیونکہ جو قرآن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد انسان کو توحید پر لانا ہے۔ اور توحید ہے کیا؟ توحید واحد سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک، یعنی انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ایک ہی ہے، وہی پوری دنیا کا خالق و مالک رازق ہے، وہی پوری دنیا کو پالنے والا ہے، اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی سے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اسی سے ہم نے جنت کا سوال کرنا ہے، اور اسی سے ہم نے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ توحید کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز کتاب التوحید کو پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے تو ہم پہلے آداب سیکھتے تھے، پہلے ہم آداب سیکھتے تھے، پھر ہم بعد میں قرآن سیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالی کی ایک مقدس کتاب ہے، اور پھر قرآن نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اور قرآن کیا ہے اس کے حوالے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو، جس نے اسے نازل کیا اس کی محبت پیدا ہو، جو اسے لے کر آیا اس کی محبت پیدا ہو، اور جس پر نازل کیا گیا اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس کا احترام پیدا ہو، تو ہی ہم قرآن کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے، اور پھر اس کی تبلیغ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سفر کو شروع کریں، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کے مطابق ہی اعمال کی جزا ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہماری نیت 100% خالص ہے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی 100% عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر نیتوں میں کمی آتی ہے تو پھر اجر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر انسان ایک اچھے کام کی نیت کرتا ہے لیکن کوئی وجہ آڑے آ جاتی ہے، وہ کام کر نہیں پاتا، تو اس کو اس کی نیت کا اجر تو ضرور ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، کسی کام کے کرنے کا سوچیں، اس کی نیت کریں۔ نیت سے مراد ہے کہ ہمارے دل میں ارادہ ہو کہ اس سے ہمارا مقصد اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب التوحید شروع کریں گے، جس کا پہلا سبق ہے النیت، نیت کے مسائل۔ تو ہم اس کے حوالے سے حدیث دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، نہ کہ عمل کرنے پر۔ اچھا اچھا، آپ کوشش کریں جب آپ کلاس میں انٹر ہوں تو آپ کا مائک میوٹ ہونے چاہیے۔ جی، ہم ہم نے دیکھا کہ یہاں آپ کے سامنے حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، رواہ البخاری۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے اپنی کتاب البخاری میں، صحیح بخاری میں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جیسی نیت ہے اسی کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص سعودی عرب جانا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کر شادی کروں گا، یا میں وہاں جا کر پڑھائی کروں گا، میں اسٹڈی کے لیے باہر جاؤں گا، سعودی عرب جاؤں گا، چلو وہاں جا کر میں اس بہانے حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا، تو پھر اس کا یہ جو سفر ہے اس میں اس کو حج و عمرہ کے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ارادہ کیا تھا؟ اسٹڈی کے لیے جانے کا، یا اپنی شادی کے لیے جانے کا، یا کسی بھی مقصد کے لیے جانے کا۔ گھر میں بچی کی شادی ہے، اس کا سامان لینا ہے، تو چلو ہم نے سعودی عرب سے خریداری کرنی ہے، وہاں اچھی مشینری ملتی ہے، اچھی چیزیں ملتی ہیں، تو اسی بہانے ہم وہاں عمرہ بھی کر لیں گے، بیت اللہ کی زیارتیں بھی کر لیں گے، مسجد نبوی بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں، تو پھر اس طرح انسان کو اجر نہیں ملتا۔ ہاں، جس کام کے لیے اس نے جانا تھا وہ کام اس کا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ جو کہہ دے کہ میں حج و عمرہ کر لوں گا تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ملک رہتا ہے اور وہ وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تنگ ہے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر، اللہ کے رسول کے اصولوں پر عمل کر سکے، لیکن پھر اس کی نیت یہ بن جائے چلو میں فلاں ملک چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں شادی کروں گا، تو وہاں میں آسانی سے زندگی گزار لوں گا اپنی، تو اس کا مطلب ہے کہ نیت تو پھر شادی کے لیے ہو گئی نا، تو پھر شادی تو میں ہو جائے گی، عورت تو مل جائے گی، لیکن جو اس کی یہ ہے کہ میں دین پہ عمل کروں، وہ نیت اس کی پیچھے رہ گئی، تو اس کو پھر اس طرح سے عمل نہیں اجر نہیں ملے گا۔ اس کی تائید اگلی احادیث سے بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں۔ عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر عن ابیہ قال
अखद अल मुशरिकून अम्मार, अम्मार बिन यासिर, फलम यत्रुकूहु हत्ता सब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करा आलिहतहुम बिखैरिन थुम्मा तरकूहु फलम्मा अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा वराअक क़ाल शर्रुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरकतु हत्ता निलतु मिनका व ज़करतु आलिहतहुम बिखैरिन क़ाल कैफ़ तजिदु क़ल्बक क़ाल मुतमइन्नन बिल ईमान क़ाल इन आदु फ़उद। अब क्या मतलब है, इसका तर्जुमा देख लेते हैं ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाए। एक सहाबी है हजरत अबू उबैदा बिन मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकों ने पकड़ लिया और उस वक्त तक ना छोड़ा, यानी सजा देते रहे उनको, जब तक उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली न दी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। और इनके माबूदों का भलाई से जब तक तज़किरा न किया तब तक उनको सजा देते रहे। जब हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने पूछा क्या हुआ अम्मार। हजरत अम्मार ने अर्ज किया बहुत बुरा हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ा गया जब तक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजीबा कलिमात न कहे और उनके माबूदों की तारीफ न की। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा अपने दिल की क्या कैफियत महसूस करते हो ऐसा करके। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया ईमान पर पूरी तरह मुतमइन हूँ, मेरा दिल ईमान पर पूरी तरह मुतमइन है। तब आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर ये मुशरिक दोबारा भी ऐसा करे तो तू भी ऐसा ही करना। अब देखें क्या मतलब है। अब हमारे सामने खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हम में से कोई नबी अलैहि सलाम को गाली दे और मुशरिकीन के माबूदों की तारीफ करे, तो हमारे नजदीक वो कैसा शख्स है। हमारे नजदीक वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। जो भी नबी अलैहि सलाम का गुस्ताख है वाजिबुल कत्ल है। लेकिन यहाँ पर देखें बात नीयत की हो रही है, वो मजबूर हो गए थे ऐसा करने पर, वरना करीब था कि मुशरिक फिर उन्हें सजा देते देते मार ही देते। तो अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम ने इजाजत दी है कि अपनी जान बचाने के लिए इंसान हिकमतन हिकमत का रास्ता इख्तियार कर सकता है। जैसे झूठ बोल सकता है, किसी अच्छे काम को बुरा कह सकता है, बुरे काम को अच्छा कह सकता है, जबकि उसके दिल में ये बात ना हो, दिल से वो ये ना कर रहा हो, लेकिन उस वक्त उसकी मजबूरी बन गई हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है ना कि हराम, जो हराम खाना है, मर्दार है, खिंजीर है, वो हराम है, उसका खाना जायज नहीं है। अलबत्ता वो शख्स खा सकता है जिसके पास हलाल खाने को कुछ नहीं है और उसको लगे कि बस अब वो मरने वाला है, तो वो हराम खा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना सा कि उसमें जिंदगी की रमक बाकी रहे, उसकी जान बच जाए। ये नहीं कि वो पेट भर के खाए, शेर होके खाए या अपनी आदत बना ले इस तरह से, ऐसा शख्स फिर गुनाहगार होगा। वो खाए दो चार लुकमे कि उसमें जिंदगी की रमक बाकी रहे, लेकिन उसको उस खाने पर भी दुख हो, अफसोस हो, शर्मिंदगी हो। तो इसी तरह हजरत अम्मार ने अपनी जान बचाने के लिए ही किया, लेकिन दिल से वो पूरी तरह इस्लाम पर मुतमईन है। वो नबी अलैहि सलाम के साथ हैं, आपके साथी हैं, आपको अच्छा ही समझते हैं, आप पर ईमान रखते हैं। तो आपने फरमाया अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर दोबारा मुशरिक तुम्हारे साथ ये काम करें तो तुम दोबारा भी ऐसा कर सकते हो। ये है कि इन्नमल आमालू बिन्नियात। इसी तरह आपको कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया भी याद होगा ना, जिस दिन कौम, उनका कोई मेला था, सारी कौम ने वहां जाना था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप भी चले, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूं, मैंने नहीं जाना। तो आप नहीं गए, तो बाद में पीछे से आपने उनके बुत तोड़ दिए। आप रुके ही बुत तोड़ने के लिए थे, बीमार तो नहीं थे, लेकिन उनको यही कहा कि मैं बीमार हूं तो इसलिए मैं नहीं जाना। बाद में बुत तोड़े, फिर बुत तोड़ के माने भी नहीं कि मैंने तोड़े हैं, बल्कि ये कहा कि जो ये बड़ा बुत है इसको पूछ ले जिसके कंधे पे एक कुल्हाड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको पूछे, मुझे क्या पता, है ना।
تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بول دیا، خدا نہ خواستہ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کوئی بھی ہو وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے کسی بھی قسم کے گناہ کا، برائی کا، بدی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کچھ چیزیں حکمت میں ہوتی ہیں، حکمتن ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بھلائی عطا کر دی گئی، تو یہ حکمت میں چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ نیت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کی نیت تھی اچھی کہ میں نے کیوں نہیں جانا، اچھی نیت تھی نا، تو ان کو اس کا اجر ملا۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، صحابی ہیں، انہوں نے بعد میں دین کی خدمت کی ہوگی نا، ان کی وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح سے کیا، لیکن ان کی نیت نہیں تھی، اس پر وہ گناہ گار نہیں ٹھہرائے گئے۔ اسی طرح مزید دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ دیکھ لیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے دل میں اس کی کیا نیت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، اور وہ زمانے بھر میں گندا انسان ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی صورت بہت اچھی ہے جی اس کو معاف کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اگر خوبصورت بندے کا حساب ہو گیا تو وہ پھنس جائے گا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز کے حساب سے کرتا ہے، جتنا بھی کرے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میں لوگوں میں بڑا سخی مشہور ہو جاؤں، تو اس کو تو اجر ہی نہیں ملے گا، وہ جتنا مرضی پیسہ اپنا لگا لے صدقہ و خیرات پہ۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی دے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور لوگوں کی خوشنودی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 1 روپے کے بدلے میں بھی بڑھا چڑھا کر اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیں، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة سبحان الله عليه من ربه عز وجل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بستر پر آئے، یعنی رات کو سونے کے لیے جو بستر پر لیٹے، پھر اس کی یہ نیت ہو کہ وہ رات کو نماز پڑھے گا، لیکن پھر اس پر نیند غالب آ جائے حتیٰ کہ صبح ہو جائے، تو اس کو اس کی نیت کا اجر مل کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو اس کے لیے صدقہ بنا دیں گے، یعنی اس کی نیند کو بھی نیکی شمار کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے، وہ یہ نیت کر لے کہ میں آج انشاءاللہ تہجد پڑھوں گی، اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے، اس کی آنکھ ہی نہ کھلے، آنکھ ہی اس کی فجر ٹائم کھلے، تو اس نے جو نیت کی تھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دیتے ہیں، اور جو وہ سویا رہ گیا اس کی نیند بھی اللہ تعالیٰ اس پر صدقہ بنا دیتے ہیں، اور ہر صدقہ نیکی ہے، تو اس کو اس نیند کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد آج کی کلاس میں بتانے کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جو اس تفسیر کلاس کو شروع کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اس کو سیکھنے کا ضرور ہونا چاہیے، دوسرا ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے۔
ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیوں سیکھنا ہے، کس لیے سیکھنا ہے، سیکھ کر کیا کرنا ہے ہم نے، ہے نا؟ تو دیکھیں ہم نے کیوں سیکھنا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیوں سیکھنا ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ، اور امت محمدیہ کا نمبر 70 ہے، 70۔ ہم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، جو کہ تمام امتوں سے زیادہ فضیلت والی امت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت فضل و کرم سے نوازا، بہت سے انعامات کیے ان پر، لیکن انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کرنے پر توبہ قبول کرتے رہے، پھر ان کو نوازتے رہے، لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ہی تل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار ان سے چھین لیا، اور یہ معیار امت محمدیہ کو دے دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، پھر باقی کیا بچا ہمارے پاس؟ پھر اس کا مطلب ہے ہماری ذات ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں چلنے والی، کیونکہ ہم تو اپنے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری مرضی اور جو مرضی میں کروں، ہے نا؟ ایسا نہیں پھر ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے کیوں پیدا کیا؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اب دیکھیں یہ امت محمدیہ کا فریضہ ہے کہ اس نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ تو کوئی کام نیکی کیا ہے، کب ہوتا ہے، کون سا کام نیکی کا، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ کوئی کام برا کیا، کون سا کام برا ہے، برائی کیا چیز ہے، بدی کیا چیز ہے، اس کا رستہ کون سا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک ہم قرآن و سنت کو نہیں سیکھتے ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا چل سکتا۔ اس لیے جب ہم نے نہیں عن المنکر کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، قرآن کے کلمات کو اس کے حق کے مطابق ادا کرنا پڑے گا، ان کلمات کا معنی و مفہوم سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اس کی بات پہنچائیں۔ اور پھر پہنچانے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ساتھیوں کو آگ سے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو بچانا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو خود اپنے اوپر اپلائی کرے، یعنی پہلے خود وہ نیک کام کرے، اچھے کاموں کی طرف راغب ہو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، پھر وہ دوسروں کو اس کا حکم دے۔ اور اہلیکم سے مراد اپنے گھر والے، بہن بھائی، والدین، کوئی بھی اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ جو بھی ساتھی بنتے ہیں ہر جگہ پہ وہ اہل میں ہی شامل ہو جاتے ہیں، ان سب کو ہی ہم پر فرض ہو جاتا ہے دین کی احکام بتانا۔ کیونکہ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، اس حج میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا، آپ نے یہی فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے ایک بھی بات سن لو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی بتا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جیسے آج آپ لوگ جو کلاس میں ہیں
آپ سب کا فرض ہوگا کہ اس کلاس میں آپ نے کیا سیکھا کیا سمجھا، وہ آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جو بتایا احادیث سے بتایا، قرآن سے بتایا، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتایا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک بھی بات تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو اب آپ سب کا یہ فرض ہے کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ آپ امت محمدیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ کے لیے فرمایا ہے، ہمارے لیے فرمایا ہے نا، تو ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کلاس میں 6 لوگ ہیں تو کل کلاس میں 12 لوگ ہونے چاہیے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ ایک ایک ساتھی لے کر آئے، تاکہ جو آپ کا فرض ہے وہ بھی ادا ہو سکے۔ ویسے بھی جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو یہاں موجود ہے اس کو چاہیے کہ اس کو بتائے جو موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو حدیث کے الفاظ تو پتہ چل گئے کیا ہے، ہو سکتا ہے مفہوم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو، تو جب آپ اپنے ساتھی کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس قدر کھول دے کہ اس کو اس مفہوم کی بھی سمجھ آ جائے، وہ آپ کو بھی سمجھا دے۔ جو 2 لوگ مل کے سیکھ سکتے ہیں وہ اکیلا نہیں سیکھ سکتا نا۔ تو اس طرح فہم تدبر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب فہم میں اضافہ ہوتا ہے، تدبر میں اضافہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے عمل میں پختگی آتی ہے، اور جب عمل میں پختگی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کے دین کی تبلیغ کرے، اور جب دین کی تبلیغ ہوتی ہے نا تو معاشرہ سنورتا ہے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں بہت ضرورت ہے، آگے آگے تو ویسے ہی فتنوں کا دور آ رہا ہے نا، تو ہمیں خود بھی فتنوں سے بچنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اگر آج کی مائیں قرآن و سنت کو نہیں سیکھیں گی تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گی؟ کیونکہ جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، شیوخ گزرے ہیں، ان کی ماں نے ہی ان کی تربیت کی تھی۔ امام ابن القیم کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، ابن تیمیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، امام بخاری کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی۔ اور ہاں، ہمارے یہ جو ہے سعودی عرب میں عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ، جو کہ خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی، ان کی ماں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو ظاہر ہے آج بے شک آپ میں سے کوئی میرڈ ہے یا ابھی میرڈ نہیں ہے، ان میرڈ ہے، لیکن اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ بہترین وقت لائے، آپ کو بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ نوازے، جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے ہوں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ جنت میں لے کے جانے والے ہوں آپ کو، آمین۔ تو پھر اگر ہم آج خود قرآن و سنت کو نہیں سیکھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے تو گمراہ ہی رہ جائیں گے نا، ان کو کون کچھ سکھائے گا پھر؟ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہیں، اگر اس نے وہ 3 چیزیں کچھ چھوڑی ہوں پیچھے تو۔ ایک تو اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہو کہ اس کا جو کام ہے وہ چلتا رہے چلتا رہے، تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا، اس نے کوئی ایسا علم پھیلایا ہو کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں، تو جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو، مرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے، جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، تو پھر اولاد کی طرف سے والدین کو اجر ملتا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ کریں گے تو ہی ہمارے لیے کچھ صدقہ جاریہ بنے گا نا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص یتیم ہے جس نے اولاد چھوڑی اور ان میں سے کسی کو دین پر نہیں لگایا، وہ بندہ یتیم ہے، مفلس ہے، غریب ہے۔ تو اپنا مقصد بنائیں، ہم نے اس قرآن کلاس کو سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کی خاطر دین کا امام بنانا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہوگی نا آپ کو بھی، قرآن پاک میں ہے نا،
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ हम सबको पढ़नी चाहिए, दिल की नियत से पढ़नी चाहिए। हमें आज ही अपनी नस्ल के लिए दुआएं करनी चाहिए। क़यामत तक आने वाली जो हमारी नस्ल है उसके लिए दुआएं करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब हम कुरान पाक में मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ते हैं ना, वहां से हमें पता चलता है कि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने मरियम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की तो पूरी उसकी नस्ल के लिए दुआ की। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हो सकता है हमारे बाद हमारी नस्लों के लिए कोई दुआ करने वाला हो या ना हो, तो क्या पता अल्लाह ताला हमारी ही दुआएं हमारी नस्लों के लिए कबूल कर ले और हमारी नस्लें राह रास्त पर रहें, उनकी जिंदगियां संवर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें वाकई ही इस क्लास का भी हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें हम जो सीखे सिखाएं उस पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ये भी तौफीक अता फरमाए कि हम उसके दीन की खिदमत करें, और अल्लाह ताला हमारे बाद हमारे लिए कोई सदका जारिया भी बना दे। आमीन। मेरा भी इस क्लास को कंडक्ट करने का यही मकसद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी मकसद से काम करते हैं, और इंशाअल्लाहुल अजीज आपका भी यही मकसद है। अल्लाह ताला आप सबके इस वक्त को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपका आज की इस क्लास में बैठना, इसको सुनना, इसके लिए अपने कामों में से वक्त निकालना आपसे कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और इस चीज को आपके लिए आपके निजात का जरिया बना दे। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।